اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امامت کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، جس کی 2 قسطیں پہلے گزر چکی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مزید میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کے دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں، تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے انشاءاللہ لے کر جو ہے وہ جایا جائے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حشام ابن حکم جو کہ جناب عقیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں سے تھے، ان کا ایک مناظرہ امامت کے اوپر جو ہے عامر بن عبید کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اس کو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اصول کافی کے اندر شیخ کلانی علیہ رحمہ نے باب حجت اس کی حدیث نمبر 3 کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ علی ابن ابراہیم ان ابی ہے، علی ابن ابراہیم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، وہ ان الحسن ابن ابراہیم ان یونس ابن یعقوب قال کانا اندا ابی عبداللہ علیہ السلام جماعت من اصحابہ، وہ کہتے ہیں کہ یونس ابن یعقوب کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ ان کے اصحاب میں سے ایک پوری جماعت جو ہے وہاں پر امام کی خدمت میں تھی، منہم ان میں سے ہے حمران ابن عین، یعنی یہ وہ ہیں جو علماء میں سے تھے، و محمد ابن النعمان و ہشام ابن سالم و طیار و جماعت فیہم حشام ابن الحکم وہو شاب، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے یہ حمران تھے، محمد ابن نعمان تھے، حشام ابن سالم تھے، طیار تھے، اور اسی جماعت میں سے حشام ابن حکم بھی تھے، وہو شاب، وہ ابھی بالکل نوجوان تھے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا حشام الا تخبرنی کیف صنعت بعمر ابن عبید، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حشام آپ مجھے ذرا وہ خبر دو کہ کیا واقعہ آپ کے اور عمر کے درمیان، عمر ابن عبید کے درمیان واقعہ پیش آیا، کیسے کیسے آیا، اس کی مجھے خبر دو۔ فَكَيْفَ سَأَلْتَهُ، آپ نے اس سے کیسے سوال کیے اور اس کو کیسے لاجواب کیا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ فقال ہشام، تو ہشام جو ہے وہ کہنے لگے یبن رسول یبن رسول اللہ انی اجلک واستحییک ولا یعمل اللسان بین یدیک، وہ کہنے لگے کہ مولا انی اجلک، آپ کی جلالت اور آپ کی عظمت جو ہے اور حیا مانے ہے، ولا یعمل اللسان بین یدیک، میری زبان آپ کے سامنے کام نہیں کرتی ہے کہ کیسے امام کے سامنے میں جو ہے وہ بولوں، یہ کس طرح جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ اذا امرتکم بشیء فافعلوا، کہ امام نے فرمایا میں تجھے امر دیتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، اور جیسا کہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ الامر فوق الادب، امر جو ہے وہ ادب سے فوقیت رکھتا ہے۔ امام نے جب حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کو بیان کرو، قال ہشام، تو ہشام کہنے لگا بالغنی ما کان فیہ عمر ابن عبید و جلوسہ فی المسجد البصرہ فاض ذلک علی فخرجت علیہ، کہتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ عمر ابن عبید جو ہے وہ مسجد بصرہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے یہ جب معلوم ہوا تو میں اس کی طرف گیا، دخلت البصرہ یوم الجمعہ، جمعہ والے دن میں وہاں پر داخل ہوا، فاتیت مسجد البصرہ فاذا انا بحلقۃ کبیرۃ فیہا، میں جب بصرہ مسجد کی بصرہ میں گیا تو بصرہ کی مسجد میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کے ارد گرد حلقہ باندھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، فیہا عمر ابن عبید، ان میں سے عمر ابن عبید بھی ہے، وعلیہ شملۃ سودا ہے، سر پہ کالا امامہ باندھا ہوا ہے، متنزعا بہا من صوف، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کاندھے کے اوپر جو ہے وہ اس نے چادر جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہے، وشملۃ مرتدیا بہا والناس یسألونہ، کاندھے پہ چادر لٹکائی ہے اور لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ فاستفرجت الناس فافرجوا لی ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی،
پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہاں پر اجازت لی اور جہاں لوگوں کے بالکل آخر میں جو ہے وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. ثم قلت ایھا العالم، پھر میں نے کہا اے عالم، انی رجل غریب تاذن لی فی مسئلۃ، میں ایک مسافر ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے کے بارے میں مجھے اجازت دیجیے. فقال علی، تو مجھے اس نے کہا نعم، ہاں آپ کی اجازت ہے. فقلت لہ الک عین، میں نے اس سے کہا عمر ابن عبیس سے کہ کیا آپ کی آنکھ ہے؟ فقال یا بنی ای شیء ھذا من السؤال، یہ کون سا سوال ہے؟ اشیء تراہ کیف تسأل عنہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور تم یہ آنکھ ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ فقلت ھکذا مسئلہ، اس کا میرے مسئلے جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہی ہیں. فقال یا بنی سل وان کانت مسئلتک حمقا، اس نے کہا کہ اگرچہ یہ احمق پن والے تمہارے جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہاں مگر بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قلت اجنبی فیھا قال لی سل، تو مجھے اس نے کہا کہ جو ہے وہ سوال کرو. قلت، میں نے کہا الک عین، میں نے کہا تمہارے لیے آنکھ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میری آنکھ ہے. قلت، تو میں نے کہا فما تصنع بها، اس آنکھ کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ قال ارا بها الانوان، میں ایسے رنگوں کو دیکھتا ہوں، کالا رنگ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، جو ہے وہ ریڈ ہے، کیا ہے، مختلف الوان ظاہر ہے، والاشخاص، اور لوگوں کو دیکھتا ہوں. قلت فلک انف، کیا تمہارا ناک ہے؟ قال نعم، ہے، کیوں نہیں ہے؟ قلت فما تصنع به، کیا کرتے ہو ناک کے ذریعے سے؟ قال اشم به الرائحہ، میں اس سے سونگھتا ہوں جو ہے وہ بدبو یا خوشبو جو ہے وہ اسی سے سونگھتا ہوں. قلت الک فم، کیا تمہارا جو ہے وہ منہ ہے؟ قال نعم، ہاں کیوں نہیں ہے؟ قلت فما تصنع به، قال اذق به الطعم، اس سے کھانا کھاتا ہوں. قلت فلک اذن، کیا تمہارے کان ہیں؟ قال نعم، کان بھی ہیں. قلت فما تصنع بها، اور بھائی کانوں سے کیا کرتے ہو؟ قال اسمع بها الصوت، اس سے جو ہے میں آواز کو کیا کرتا ہوں، سنتا ہوں. قلت الک قلب، کیا تمہارا دل ہے؟ قال نعم، ہاں کیوں نہیں ہے؟ قلت فما تصنع به، اس دل کے ذریعے سے کیا کرتے ہو؟ قال امیز به کل ما ورد على هذه الجوارح والحواس، کہتا ہے کہ جو کچھ جوارے اور اعضاء و جوارے کے اوپر وارد ہوتا ہے، کان سے جو کچھ سنا ہے، آنکھ سے ناک سے جو کچھ سونگا ہے، آنکھ سے جو کچھ جو ہے وہ دیکھا ہے، یہ زبان سے جو کچھ چکھا ہے، یہ جو حواس کے اوپر اور جوارے کے اوپر جو وارد ہوتا ہے، اس کے دل کے ذریعے سے میں تمیز کرتا ہوں کہ کیا اس نے صحیح سونگا ہے، اس نے صحیح سنا ہے، یہ کیا ہے، اس کی میں تمیز، دل جو ہے وہ اللہ نے جو بنایا ہے یہ تمیز کے لیے، اس کے اندر جدائی کرنے کے لیے بنایا. قلت اولیس فی هذه الجوارح غنى عن القلب، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ اعضاء و جوارے دل سے بے نیاز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ یہ اعضاء و جوارے دل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ قال لا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قلت، تو میں نے کہا فکیف ذلک وہی صحیحۃ سلیمۃ، میں نے کہا کہ کیسے جو ہے وہ یہ جدا نہیں ہو سکتے دل سے، جبکہ یہ بالکل سارے اعضاء صحیح ہیں، یہ سارے اعضاء و جوارے جو ہے تندرست ہیں، سالم ہیں. قال یا بنیا، وہ کہنے لگا بیٹا، ان جوارح اذا شکت فی شیء، جب جوارے کسی شے میں شک کرتے ہیں، شمت ہو، جو کچھ اس نے سونگا ہے، عورت ہو، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے، او ذاقت ہو، جو کچھ اس نے ذائقہ چکھا ہے، او سامعت ہو، جو کچھ اس نے سنا ہے، ردت ہو الی القلب، تو یہ جوارے جب شک کرتے ہیں سننے میں کہ کیا میں نے صحیح سنا یا غلط سنا، صحیح جو ہے وہ دیکھا یا غلط دیکھا، جب یہ اعضاء و جوارے شک کرتے ہیں اس وقت یہ پلٹاتے ہیں اپنی چیز کو کس کی طرف؟ دل کی طرف. کیوں پلٹاتے ہیں؟ تیقن الیقین، تاکہ ان کو یقین ہو جائے، ویبطل الشک، شک کو وہ دل باطل کر دیتا ہے، شک دور کر دیتا ہے. قال ہشام، تو اس وقت ہشام کہنے لگے فقلت لہ، کہ میں نے مولا اس سے یہ کہا فانما اقام اللہ القلب علی شک الجوارح، اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو جو ہے وہ جوارے کے جو ہے وہ شک کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. قال نعم، تو وہ کہنے لگا ہاں، دل کو اللہ تبارک
तबारक व तआला ने इसीलिए पैदा किया है। कुल तो मैंने कहा कि ला बुद्दा मिनल कल्बे व इल्ला लम यस्तस्किनिल जवारे काला नाम। तो वो कहने लगा, हशाम कहने लगा कि मैंने ये कहा कि दिल का होना ज़रूरी है वरना ये यकीन पैदा नहीं हो सकता और अज़ा का शक दूर नहीं हो सकता। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक़्त जो है वो फ़कुल तो लहू या अबा मरवान, उस वक़्त मैंने कहा ए अबा मरवान, ए मरवान के बाबा, फल्लाह तबारक व तआला लम यतरुकु हाज़ल खल्क कुल्लुहुम फी हैरतिहिम व शक्किहिम व इख्तिलाफिहिम ला युकीमु लहुम इमामा यरद्दूना इलैहि शक्कहुम व हैरतहुम व युकीमु लका इमामन लिजवारिका तरुद्दु अलैहि हैरतका व शक्कका। उस वक़्त हशाम ने वो इस्तदलाल किया जो किसी ने इस्तदलाल नहीं किया था। कहने लगा ए अबू मरवान, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे अज़ाव जवारे को नहीं छोड़ा कि उनके लिए एक इमाम को मुकर्रर किया है ताकि वो सही को सही करार दे, वो बातिल को बातिल करार दे। जो जब वो शक करते हैं तो शक को दूर करके उसके अंदर उन जवारे और अज़ा के अंदर यकीन पैदा कर दे, और इस सारी मखलूक को अल्लाह ऐसे ही छोड़ देगा कि वो हैरत और परेशानी में शक गर्दा रहे और उनके लिए कोई इमाम भी मुकर्रर न किया जाए जिसकी तरफ ये मखलूक जो है वो अल्लाह की रजू करे, वो अपना शक दूर करके जो है वो उस इमाम के ज़रिए से अपने शक को यकीन में बदल दे। उसने तेरे अज़ा के को हैरत और शक को दूर करने के लिए तो इमाम को मुकर्रर और मुअय्यन फरमाया है, लेकिन कायनात के लिए कोई इमाम मुकर्रर नहीं फरमाया। क्या तुम ये समझते हो? काल फसाकाता व लम यकुल ली शैया। अबा मरवान क्या हुआ? वो बिल्कुल खामोश हो गया, साकित हो गया। फबोहतत, बिल्कुल मबहूत हो गया। थुम्मा अल्तफता इलैया, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। फ़क़ाल अली, मुझे कहने लगा अंता हशाम इब्न अल हकम, क्या तुम हशाम इब्न हकम हो? कुल तो मैंने कहा ला। काला आमिन, फ़कुल तो ला। काला फ़मिन ऐना अंता, फिर वो कहने लगा क्या तो उनके साथियों में से है? मैंने कहा नहीं। फ़क़ाला फ़मिन ऐना अंता। काला कुल तो मिन अहलिल कूफ़ा, तो मैंने कहा कि मैं कूफियों में से हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ। काला फ़अंता इज़ा हुआ, फिर कहने लगा कि तू आकिन तू ही हशाम इब्न हकम है। सुम्मा ज़म्मनी इलैहि वाक़ुद फ़ी मजलिसिही वज़ाल अन मजलिसिही फ़मा नातका हत्ता कुम, तो फिर कहने लगा हशाम के जब तक मैं वहाँ पर बैठा रहा उसने फिर कोई बात नहीं की। काला फ़ज़ाहिका अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। व काला या हशाम मन अल्लमका हाज़ा, तुमने ये इस्तदलाल कहाँ से सीखा? कुल तो हशाम कहने लगा कि शैयन अख़ज़्तुहु मिनका, मौला ये आप ही से मैंने सीखा है। व अल्लफ़्तुहु, और मैं आपसे सीख कर उसी को तालीफ़ कर लेता हूँ। फ़क़ाला, और उससे जो है वो गुफ्तगू करता हूँ। फ़क़ाला, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाज़ा वल्लाहि मकतूबुन मकतूब फ़ी सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, खुदा की कसम यही इस्तदलाल हमने जो है वो सुहुफ़ इब्राहीम और सुहुफ़ मूसा के अंदर जो है वो हमने देखा है। इसके ज़रिए जो है वो इस्तदलाल किया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दुआ जो है वो दी। ये इमामत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा इस्तदलाल था। आज हमारा भी यही सवाल है कि बाद अज़ पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को हैरत से निकालने के लिए किसको इमाम जो है वो मुकर्रर और मुअय्यन जो है वो फरमाया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।